اب دوسرے دن اس نے دیکھا کہ اس کو وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں انہوں نے بلی کرنا شروع کیا. بلی کرنے کا مطلب اردو میں کہ آپ کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے. اب کیا ہوا کہ اس کی جو رسٹ واچ تھی اس کے اوپر اتنی تیزی سے میسج آنا شروع ہوئے، اتنی تیزی سے میسج آنا شروع ہوئے. اور وہ دونوں لڑکیوں نے اس کو کہا کہ میٹل کی سیڑھیاں ہوتی تھیں لوہے کی نا، کافی بھاری، تو وہ وہاں سے گھسیٹ کے لاؤ. یہ مطلب کافی دور سے، یعنی 10-10 منٹ کی واک سے وہاں سے جا کے وہ سیڑھی کو لے کر آؤ اور اس کے اوپر لگاؤ، اور 3rd فلور پر جو تیسری منزل پر جو اتنا بڑا جو فل بوٹ کا جو ڈبہ ہے اس کو اتارو. تو وہ حیران، اور یہ چڑھی اس سیڑھی پہ اور اس نے وہ ڈبہ اٹھایا. اب اس کو ایک سر پہ رکھ کے اور ایک ہاتھ سے اس کو سنبھال کے اور ایک ہاتھ سے وہ سیڑھی پکڑ کے آہستہ آہستہ سو نیچے اتری. پھر ڈبے کو جا کے بیلٹ پہ رکھ کے آیا. ابھی بیلٹ پہ رکھ کے مڑی تھی تو دوبارہ سے اس پہ بیل کہ اب ادھر جاؤ. اس کو اتنا چڑھایا اتارا، اتنا وہ چڑھی سیڑھیوں پر، اتنی زیادہ اس سے محنت کروائی کہ اس کی ٹانگیں بالکل درد کرنے لگی، اس کے گھٹنے جواب دینے لگے. اب ذرا سا وہ رکتی تو وہ جو لڑکیاں تھیں دونوں لیسبینس، سو وہ کسی چھلاوے کی طرح نمودار ہو جاتی ہیں اور عجیب وہ کلاؤن والی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور کہتی ہیں آر یو ٹائرڈ، تم تھک گئی؟ تو کہتی نہیں میں تو نہیں تھکی. تو جاؤ کام کرو، جاؤ کام کرو. اب دونوں لڑکیوں نے کام کرنا بالکل روک دیا اور دونوں لڑکیوں نے اس کو اتنا دوڑایا. اس کے بعد جب کافی دیر ہو گئی، بالکل یہ پسینے پسینے ہو گئی، بالکل حالت سے بے حالت ہو گئی. اس کے بعد اس نے اس کو بولا، جا کے جو سینگو والی تھی اسے کہیں گی کہ نہیں یہ میں سیڑھیوں والا کام نہیں کر سکتی ہوں، مجھے کوئی اور کام دو. کہیں گی اچھا تم سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی؟ تو کہہ رہی ہے میں چڑھ تو سکتی ہوں لیکن اتنی اونچی اونچی سیڑھیاں ہیں، کنٹینیوسلی چڑھتے اترتے میرے پاؤں سوج رہے. کہہ رہی او آئی ایم سوری. پھر کہنے لگی اچھا چلو میں تمہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیجتی ہوں. اس نے اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیجا. اچھا 3 فلور تھے، 3rd فلور تھے. اب اس کہنے گی کہ تم 2nd فلور پہ جاؤ. 2nd فلور پہ جب وہ گئی ہے تو اس نے دیکھا کہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ کچھ عجیب عجیب سے لوگ ہیں. عجیب سے لوگ مطلب ٹرانسجینڈر، بیچ کی جو ہوتی ہے، جو جنس ہوتی ہے نا، لائک ٹرانسجینڈر، شی میل ناٹ فیمیل. تو اس قسم کے وہاں پر لوگ، اور بڑی ایج کے، کافی بڑی ایج کے، موٹے موٹے، اور اتنی عجیب عجیب ان کی شکلیں اور حلیے، اور اتنے رف لوگ. اس نے دیکھا کہ ان کے کپڑے بھی اچھے خاصے گندے میلے، اور ان کے پاس سے سگریٹ کی گندی اسمیل آ رہی ہے. اور جو عورتیں ہیں پیچھے انہوں نے پونی باندھی ہوئی ہے بالوں کی، اور آگے سے منہ دیکھو تو لمبی سی ان کی داڑھی اور اچھے خاصے ان کے بریسٹ. تو اس کو عجیب وحشت سی ہونے لگی. اس نے دیکھا اس قسم کے آدمی عورتیں، یعنی نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں، اور نہ وہ مردوں والا حلیہ اپنا رکھ رہے ہیں ٹپکل، نہ وہ عورتوں والا حلیہ رکھ رہے ہیں. ان کے بریسٹ بھی ہیں اور بریسٹ کے اوپر ان کی داڑھی بھی ہے. اس کے بعد انہوں نے مونچھیں بھی ہیں، اور لمبی لمبی انہوں نے مونچھیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ہیئر کٹ بالکل انہوں نے عورتوں والا رکھا ہوا ہے، آئی بروز بنی ہوئی ہیں. اس کو اتنی گھبراہٹ شروع ہوئی. تو جب یہ چڑھی ہے 2nd فلور پر سیڑھیاں چڑھ کے، اور گرے کلر کیا ہوا اور میٹل کی سیڑھیاں، تو جب یہ 2nd فلور پہ چڑھی ہے تو اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں کے جو دونوں سائڈ تھے اسٹیئرس کے، ان کے جو پلرز تھے ان کے اوپر کالے مارکر سے، چوڑے والے مارکر سے الٹی صلیب بنی ہوئی ہے. جگہ جگہ دیواروں پر الٹی صلیب بنی ہوئی، یعنی کراس جو ہوتا ہے نا، جیسس کرائسٹ والا کراس جو ہے وہ الٹا بنا ہوا ہے. تو یہ سمبل ہوتا ہے اینٹائی کرائسٹ کا، شیطان کا. ایک تو صلیب ہے جو آپ کرسچن ہیں، صلیب کو جو الٹا کر دیتے ہیں تو وہ سمبل ہے شیطان کا. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شیطان پرست ہیں اور وہ خدا کے خلاف ہیں. تو اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ وہ دیوار پہ اور سیڑھیوں پر اور سائڈوں میں بہت بڑے بڑے
مطلب بڑے مطلب مارکر سے، کیونکہ آفیشیلی تو الاؤڈ نہیں ہے، مارکر سے لوگوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، اور عجیب عجیب ٹائپ کے وہاں پر لوگ. اچھا یہ چپ چاپ وہاں کام کرتی رہی تو اس نے یہ نوٹ کیا کہ لوگ بالکل خاموش ہیں، پن ڈراپ سائلنس کام کرے. تو جب اس کو کوئی کام سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے ایک آدمی نما عورت نما آدمی، اس سے ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا. تو وہ مڑی یا مڑا، اور اس نے اتنی نرم اور اتنی محبت بھرے انداز میں اس کو سمجھایا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی پیاری نرم میٹھی عورت کی آواز اس چیز میں سے نکل رہی ہے جو نہ آدمی ہے نہ عورت ہے. بڑے پیار سے، اور اس کے پاس سخت بدبو آ رہی سگریٹ کی اور گندے میلے کپڑوں کی. تو اس نے اس کو تھینک یو کیا. تو اس نے کہا ہاں ہاں تمہیں جس مدد کی ضرورت ہو ہم سب یہاں پر ہیں. تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا. تو اس کے بعد پھر یہ کام کرتی رہی وہاں پر. تو اس کو وہاں پر بڑی عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی. اچھا ہالووین جو تھا، ہالووین آنے والا تھا، تو اس نے وہاں پر جو لوگوں کے حلیے دیکھے ہیں تو سب کے عجیب عجیب ٹیٹو بنے ہوئے تھے، اور تقریباً سب کے گالوں پر، بازوؤں پر، سب کے الٹے کراس بنے ہوئے تھے. یعنی وہ سارے کے سارے اینٹائی کرائسٹ تھے. پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، وہ ویئر ہاؤس کیا چیز تھی. اچھا اب وہ جو مینیجر تھی نوحا کی گرل فرینڈ، اس کا حلیہ عجیب، اور وہ عجیب ننگی ننگے سے وہ کپڑے پہنی ہوئی ہوتی تھی. اس کی ٹی شرٹ پیچھے سے کمر پہ سے پھٹی ہوئی ہے، آگے تھوڑا سا کور ہے، وہ پھٹی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اس کو کٹ لگائے ہوئے. عجیب و غریب حلیے میں، ٹائٹ جینز، اس کے اوپر زنجیریں چینز لٹک رہی ہیں، اور گلے پہ اس کے الٹا کراس بنا ہوا، اور بڑی عجیب و غریب حلیے جو اس نے کبھی دیکھے نہیں تھے. اچھا اب ان لوگوں نے اس سے اتنی شدید محنت کرانی شروع کی. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کوئٹ کر جائے، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں جاب نہیں چھوڑوں گی. تو انہوں نے اس سے اتنی محنت کرائی، مطلب اس کو 1 منٹ کا وہ گیپ نہیں دیتے تھے. ذرا اس نے ایک کام اس نے پورا کیا تو فوراً اس کی رسٹ واچ جو تھی، وہ جو گھڑی واچ جیسی چیز جو اس نے اپنے کلائی میں پہنی تھی، اس میں بیل بجتی کہ اب ادھر جاؤ، اور اس کو ویئر ہاؤس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑاتے. اچھا اس نے نوٹ کیا کہ جو بڑی بڑی جو گلیاں جیسی بنی ہوئی تھی لمبی لمبی، تو اس میں نیچے فرش پر بڑے مزے سے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لمبی ٹانگیں کر کے، دوسرے امپلائے، اور وہ باقاعدہ اسموکنگ بھی کر رہے تھے، اور وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے جیسے بالکل بے فکرے بیٹھے ہوئے. ان کے اوپر کسی پہ کام کا پریشر نہیں تھا. اور وہ کچھ ایسے تھے جو بالکل سب زمین سے نیچے جو لگے ہوئے جو شیلف ہوتے ہیں، آلتی پالتی مار کے مزے سے بیٹھے ہوئے، وہ بظاہر وہ شیلف صحیح کر رہے ہیں. سارے کے سارے آرام کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. صرف اپنی ٹانگوں پہ 10 گھنٹے جو دوڑ رہی تھی وہ نائلہ خان تھی، اور وہ سارے مل کے اس کو اتنا دوڑا رہے تھے کہ یہ چکرا کے گر جائے. اب کیا ہوا کہ اب تیسرا دن تھا جب یہ لنچ بریک آیا، یعنی وہ لنچ بریک کھانے کا جو وقفہ آیا رات کے 3 بجے. تو یہ گئی، اس کو بھوک لگ گئی تھی، یہ اپنا ٹفن لے کے اور یہ بھاگتی ہوئی گئی وہاں پر، اور جلدی سے اس نے جوس نکالا، جوس پیا. تو اس نے یہ دیکھا کہ کونے میں، بالکل کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بالکل دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، اور وہ اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ کھاتا جا رہا ہے. تو جب اس نے مائکرو ویو میں اپنا کھانا رکھا تو بڑی زبردست خوشبو آئی، تو اس کو فیل ہوا کہ یہ کباب بنا لیتی تھی. کباب اور پراٹھا وہ کھانے میں ایزی ہوتا ہے. تو اس نے سوچا خوشبو آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا دینا چاہیے. تو یہ اس کے پاس گئی اور اس نے کہا ایکسکیوز می. تو اس آدمی نے جب مڑ کے دیکھا تو یہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس آدمی کا چہرہ اتنا زیادہ گول تھا، اتنا گول تھا جیسے کہ پلیٹ. اسے کسی انسان کا اتنا گول چہرہ نہیں دیکھا تھا. یہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، اور اس پہ جو اس کی آنکھیں تھی وہ الو کی طرح بالکل گول آنکھیں تھی اس کی. یعنی آنکھ کا جیسے شیپ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا بادام کا شیپ ہوتا ہے، اس کی بالکل گول آنکھیں تھیں. اور اس پہ اس کی جو آئی بروز تھیں وہ بھی بالکل گول تھیں، اور اتنی پتلی اس کی سیدھی ناک تھی. تو اس آدمی نے اس کو دیکھا اور انتہائی نرم، مطلب یہ حیران تھی کہ یہ لوگ اتنی نرم آواز کیسے نکالتے. بڑی نرمی سے بولا جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو اس نے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کھائیں گے؟ کہنے کا کیا ہے یہ؟ تو کہنے کی کباب ہے.
کہنے کا وہ کباب جو عربک لوگ بناتے ہیں؟ تو کہنے گی کہ ہاں. تو کہنے کا ہاں ہاں میں ضرور کھاؤں گا. اس نے ہاتھ بڑھا کے لے لیا. اب کھانے لگا اور کھا کے اس نے بہت تعریف کی اس کی. کہنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ. تو پھر یہ اس نے جلدی سے اپنا کھانا ختم کیا اور کھانا ختم کر کے یہ باہر نکل آئی. لنچ بریک میں ابھی کچھ 10 منٹ باقی تھے. تو جب یہ باہر نکل گئی تو اس کو یاد آیا کہ اس نے پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ وہاں ٹیبل پہ چھوڑ دی. ہاں اس کا فون ٹیبل پہ رہ گیا تھا. اور باقی جتنے لوگ تھے سب غائب ہوئے ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ کسی کو کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ویئر ہاؤس ایک ویران سی جگہ پہ تھا اور وہاں پہ پیچھے ایک ٹرین ٹریک جاتا تھا اور ٹرین ٹریک کے پیچھے جھاڑیاں تھیں. تو وہ اتنی سخت سردی ہوتی تھی وہ سارے ادھر نکل جاتے تھے اور وہ وہاں جا کے اسموکنگ کرتے تھے. اور اسموکنگ بھی وہ مروانا وغیرہ پیتے تھے. ان کو کھانے کی پرواہ نہیں تھی. تو پوری کی پوری جو عوام تھی وہ وہاں بھاگ جاتی تھی. صرف یہ رہ جاتی تھی اکیلی. اچھا جب یہ واپس اپنا فون لینے گئی تو اس آدمی کی شکل پہ اس کی نظر پڑی اتفاق سے. وہ اسی طرح دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا تھا. تو یہ بالکل حیران رہ گئی کہ اتنی حیرت انگیز اس نے ایک چیز دیکھی کہ اس آدمی کی جو آنکھیں تھیں ایک تو وہ ویسے ہی بہت بڑی بڑی گول گول تھیں. تو اس کی جو آئی بال ہوتی ہیں جو آنکھ کے ڈیلے ہوتے ہیں وہ اتنی تیزی سے گول گھوم رہے تھے لیکن وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں گھوم رہے تھے. ایک ڈیلا جو تھا آنکھ کا آئی بال وہ ایک اینگل میں گھوم رہا تھا. دوسرا ڈیلا دوسرے اینگل میں گھوم رہا تھا اور اتنی تیزی سے گھوم رہے تھے جیسے کسی نے کارٹون چلایا ہوا ہے. تو اور وہ بیٹھا ہوا دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا اور بظاہر اس کے ہاتھ میں فون تھا لیکن فون کو نہیں دیکھ رہا تھا. بالکل ناک دیوار کی طرف کیے ہوئے وہ دیوار کو گھور رہا تھا. تو اس کے ایک دم جسم میں جیسے سردی کی خوف کی لہر دوڑ گئی. تو یہ وہاں پر اندر داخل نہیں ہوئی. الٹے قدموں پیچھے ہو کے چلی گئی. اس کے بعد جیسے ہی لنچ بریک ختم ہونے کی بیل بجی جب دوسرے لوگ آنے لگے تو یہ بھاگتی ہوئی گئی اور اس نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا. وہ آدمی جو اسی طرح بیٹھا ہوا تھا کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اس نے بھاگ کے اپنا فون اٹھایا کام پہ چلی گئی. اب یہ جب کام پہ چلی گئی تو اس کو وہ جو تھی سینگو والی اس کے ساتھ ایک دوسری سپروائزر آئی. تو اس کا حلیہ بہت عجیب تھا. اس کے بھی وہی الٹے کراس بنے ہوئے تھے. تو اس نے آ کے کہا کہ اب تم جو ہو وہ جو آدمی ہے اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا رسل. تو رسل کے ساتھ اب تم کام کرو گی کیونکہ ہم نے سنا ہے رسل سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے. تو کہیں گی نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں اس کا نام رسل ہے. تو کہیں گی نہیں ہم نے سنا ہے تمہاری اس سے دوستی ہو گئی. یہاں پر ویسے بھی ہم لوگ پیئر میں کام کرتے. آنکھ مار کے بولی وہ. یہ چپ ہو گئی. اب رسل وہی آدمی تھا جس کی آنکھیں گول گول گھوم رہی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ سب اس نے کہا کہ جو دوسری جو آئی تھی سپروائزر اس نے کہا کہ ایک میٹنگ کال کرنی ہے سب لوگ وہاں پر پہنچ جاؤ. سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کے وہاں پر پہنچ گئے ایک جگہ پر نا. تو یہ مطلب اس کے ویئر ہاؤس کے اندر اس کے آفس کے پاس. تو بڑی خوش ہو کے کہنے لگی کہ کل ہالووین ہے اور ہم سب مل کے بہت اچھا ہالووین منائیں گے. سب نعرے لگانے لگے یہ. اب جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو بڑے ہی عجیب و غریب حلیے کے لوگ تھے. مطلب نارمل جیسے لوگ نہیں لگ رہے تھے. وہی شیمیل تھے ٹرانسجینڈر تھے کچھ بہت لمبے تھے اور جو لڑکیاں تھیں ان کے بڑے عجیب و غریب ان کے ایکسپریشن الجھے ہوئے بال جیسے ہوم لیس ٹائپ کے عجیب گندے سے لوگ. اور ان کے پاس گندی بدبو سگریٹ کی اور سب کے گندے ٹیٹو بنے ہوئے اور سب کے گالوں پہ گردن پہ بازوؤں پہ ادھر ادھر الٹے کراس بنے ہوئے تھے اینٹائی کراسٹ. اور ان کے گلے میں بہت سارے لوگوں کے گلوں میں جو نیکلس تھے وہ سب الٹے کراس اینٹائی کراسٹ. ٹوٹل ویئر ہاؤس کی جو پاپولیشن تھی جتنے امپلائیز تھے وہ سب اینٹائی کراس تھے. تو وہ نوحہ آیا تو کہنے گا کہ میرے آرک کے سارے لوگ جمع ہو گئے. تو سب نے ایک نعرہ لگایا. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا روڈی نے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہالووین سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کی طرف دیکھ کے بولا کہ تم بھی جوائن کرو گی. تو یہ کہیں گی ہاں میں بھی کروں گی میں بھی امپلائی ہوں. تو کہنے گا کہ ہالووین کی رات کو کام کوئی نہیں ہوگا لیکن پیسے تم سب کو پورے ملیں گے. ہم سب بس فن کریں گے اور پھر ہم سب کھانا کھائیں گے. ہم لوگ نے پیسے جمع کیے اور ہم لوگ بہت اچھا ایک ڈنر کریں گے.
तो फिर कहने लगा अच्छा अब हैलोवीन की थीम सुन लो। तो कहने लगे कि हमारी इस साल की थीम ये होगी कि जिस जिसके पास जो जो कुत्ता है, डॉग है, वो अपने कुत्ते का भेस बदलेगा, वैसा कॉस्ट्यूम बनाएगा, और हम लोग सब जो हैं कुत्ते बनेंगे। इसको बड़ी अजीब लगी ये बात, मगर ये कुछ नहीं बोली। तो सब ये करके नारियल करेंगे, सब बताएंगे कि किसके पास कौन सा डॉग है। तो इसने कहा कि मुझे जो बड़े वाले डैबरमन हैं और कौन से थे पिटबुल, मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादातर हों, शिकारी कुत्ते। तो सब ने कहा, और कहने लगा कि वो छोटे वाले चिवावा और छोटे वाले जो टॉय और लैब डॉग, वो सब कुछ मुझे, वो बीएस मुझे नहीं चाहिए, मुझे बड़े वाले शिकारी कुत्ते चाहिए। तो सब कहेंगे ठीक है। तो इससे इसकी तरफ देखने लगा, तो इनको थोड़ी सी हिम्मत आई, ये कहेंगे और अगर मैं बिल्ली बन जाऊँ। सब ने एक ज़ोरदार कहकाया लगाया। तो कहने लगा कैट, कुत्तों के बीच में बिल्ली। तो ये थोड़ा सा और इन्होंने हिम्मत करके कहेंगे मैं डॉग नहीं बनना चाहती। तो कोई बोला कि हाँ, मुसलमान तो कुत्तों से नफ़रत करते हैं, चलो तुम बिल्ली बन के आओ। कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं नफ़रत नहीं करती हूँ, मेरे पास डॉग का कॉस्ट्यूम नहीं है, मैं बिल्ली बन जाऊँगी। तो नोहा ने कहा कि चलो ठीक है, हमारी आँख पर एक बिल्ली भी सही। तो बात मजाक में ख़त्म हो गई। इसने घर आई, जब जॉब ख़त्म हुई, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। जब जॉब ख़त्म हुई तो इसका शौहर आया, चौथा दिन था इसकी जॉब का ना, इसका हस्बैंड आया 4:30 बजे सुबह इसको लेने। अच्छी खासी सर्दी हो रही थी। तो कहने लगा कि तुम अभी तक बाज नहीं आई, तुम 4 दिन तुमने पूरे कर लिए, कितने पैसे बना लिए। तो इसने खुश हो गया, कहा कि इतने पैसे बना लिए, जब वीकली पे चेक आएगा तो तुम देखना तुम्हारे वीकली पे चेक से बड़ा होगा। तो हस्बैंड कहने लगा कि अच्छा फिर अब क्या प्रोग्राम है, कल तो हैलोवीन है। तो ये बड़े खुश होकर कहेंगी कि पता है कल हैलोवीन का डिनर है और सब आएंगे और मैं भी आऊँगी। तो कहने लगा पागल हो गई हो क्या, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ये लोग तो ड्रिंक वगैरह करते हैं और बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहेंगी नहीं मैं तो जाऊँगी, मैं भी एम्प्लॉय हूँ। तो उस कहेंगी कि पता है थीम क्या है, सब कुत्ता बनेंगे। तो हस्बैंड कहेगा घुमा के थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पे, तुम कुछ ज़्यादा अमेरिकन नहीं बन रही हो, कुत्ता बनेंगी ये। तो कहेंगी नहीं नहीं मैं बिल्ली बनूंगी। हस्बैंड ने सर पकड़ लिया, कहेंगे तुम पागल वागल तो नहीं हो, तुम किन चक्करों में पड़ गई हो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कल जाने की। तो हस्बैंड से तो उसने बहस नहीं की। अब ये घर आ गई, घर आके सो गई और पेन किलर वगैरह खा के सो गई। अब दूसरे दिन हैलोवीन का डे था। उसका हस्बैंड कहने नहीं मैं तो तुम्हें नहीं ड्रॉप करूँगा, मैं तो तुम्हें राइड नहीं दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। तो इसने अब दिल में प्लान कर लिया, ये उठ गई, प्लान करके 12 बजे उठ गई, जाके अपनी मैक्सिकन पड़ोसन से कह रही है मुझे बिल्ली का कॉस्ट्यूम ला दो। अब वो हंसने लगी, फिर कहने लगी किसी तरह कर आके ये लोग गए और वॉलमार्ट से वो बिल्ली के कानों वाला जो हेयर बैंड होता है, जो बिल्ली के 2 कान बने हुए होते हैं, हेयर बैंड होता है, वो उसने दिला दिया इसको। कहने लगी कि तुम अपने मुंह को वाइट पेंट कर लो और वाइट पूरे वो पहन लो स्वेटर, और वाइट कपड़े पहन लो या ब्लैक एंड वाइट पहन लो और वो कान पहन लो, और तुम्हारा फेस पेंट मैं कर दूँगी। तो ये कहेंगी मगर मेरा हस्बैंड जो है वो तो मुझे मना कर रहा है। तो कहेंगी कि अरे ये हस्बैंड तो हर चीज़ को मना करते हैं, छोड़ो तुम उसकी मत सुनो, जाओ एंजॉय करो, फ़न करो, और फिर ये कि तुम काम भी नहीं करोगी, तुम्हें पैसे भी पूरे रात के मिलेंगे। तो वो जाके इन्होंने डॉलर ट्री से पेंट ख़रीदे, और जिसकी मैक्सिकन फ्रेंड थी इसने उसकी बिल्ली जैसी मूछें बना दी, मस्टिचेस इसकी बना दी, और बिल्ली जैसी इसकी पेंट करके फेस पूरा वाइट पेंट करके और इसको मियाओ बना दिया, और एक पीछे से एक दुम भी बना के टेल बना के उसको लगा दी। बड़ी खुश हो गई ये घर में आई, उसका हस्बैंड इसको देख के हंस पड़ा। फिर कहने लगा, नरमी से कहने लगा कि देखो मत जाओ, ये गलत बात है, ये लोग ड्रिंक भी करते हैं और वैसे ही वो अजीबोगरीब किस्म की कौम है वहाँ पर। तो कहने कि नहीं मैं जाऊँगी, इसने बहुत ज़्यादा ज़िद की। तो कहने लगा अच्छा चलो। बहरहाल इसने ले जाके उसको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अच्छा अब जब इसने वहाँ पर जब ड्रॉप कर दिया तो वहाँ पर आसपास उसको कोई नज़र नहीं आया वेयर हाउस पे। तो ये जाके और जो जहाँ पर डिनर का जहाँ ये लोग करते थे, क्या होता है वो, कैफेटेरिया होता है, क्या होता है, ब्रेक रूम, वहाँ पर जाके ये बैठ गई। अब जब ये जाके बैठ गई तो अकेली बैठी हुई थी और बड़े मज़े से जूस पी रही थी।
तो इसको ना पीछे से और कुत्तों की जैसे कुर्राहट सुनाई दी। तो जब इसने मुड़ के देखा तो 4 या 6 बड़े बड़े वही आदमी एम्प्लॉयज़ जो थे, वो बड़े खौफनाक किस्म के काले कुत्ते बने हुए थे। तो ये उनको देख के हंसने लगी। इसने कहा मियाऊं। जब इसने मियाऊं किया तो उन 6 लोगों ने इतनी ऊंची आवाज़ में कुत्तों की तरह भौंकना शुरू किया, बिल्कुल जैसे कुत्ते भौंकते हैं, और इसको इतना घेर के, और अपना जो फेस थे उनके कुत्तों के, उन्होंने फेस वो मास्क लगाए हुए थे, कॉस्ट्यूम, इतना इसके करीब आ गए, बिल्कुल मुंह से मुंह लगा के 6 आदमी इसको घेर के, और एक साथ इतना लाउड, इतनी ज़ोर से उन्होंने भौंकना शुरू किया कि इसके हाथ से जूस गिर गया। घबरा गई और उन्होंने घेरा बना लिया। तो ये बड़ी मुश्किल से ना एक को धक्का दे के ये भाग के ये बाहर निकल गई। तो जब ये भागी तो उसने देखा कि वहाँ पर जितने लोग थे सारे कुत्ते और कुतियाँ बने हुए थे। तो तकरीबन कितने एम्प्लॉय होंगे, 150 के करीब एम्प्लॉय। इमेजिन करें कि 150 कुत्ते बने हुए हैं और वेयर हाउस में वैसे ही आवाज़ गूंजती है। तो ये जब भागी है तो वो पूरा का पूरा गौल जो था, इमेजिन करें कि इतने लोग दीवानों की तरह, कुत्तों की तरह भौंक के इसके पीछे भागे। तो सामने से नोहा आ रहा था, तो वो उसने अपने कुत्ते पहना हुआ मास्क नीचे किया, कहने लगा कि वेलकम टू एंटाई नोहा आर्क, कि नोहा का जो कश्ती है उसके ऊपर तुम्हारी खुश आमदीद, लेकिन मैं वो नोहा नहीं हूँ, मैं उसका अपोजिट हूँ। और कहना खुश आमदीद हमारी कश्ती पर, और आज की रात हम कुत्ता बिल्ली का खेल खेलेंगे। अचानक इसके ना रोंगटे से खड़े होने लगे। उसके बाद ये भागी है, वो जो बड़े बड़े जो शेल्फ होते थे उसकी पतली पतली गलियां लंबी लंबी, तो ये भागती गई, और इसके पीछे इस बुरी तरह से लोग, वो ज़्यादातर नशे में थे, वो पागल की तरह इसके पीछे भाग रहे थे, और पूरे वेयर हाउस में समझो 150 कुत्ते भौंक रहे हो। आप लोग अगर कभी डॉग शेल्टर में गए होंगे, शुरू में 1-2 दफ़ा मुझे जाना पड़ा, तो मैं तो कानों पे हाथ रख के मैं भागी कि वहाँ पे सिर्फ 20-25 कुत्ते होते हैं, और जब वो भौंकते हैं तो आम आदमी वहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। और ये इंसान थे, लेकिन कुत्तों से ज़्यादा खौफनाक आवाज़ में, और उनसे ज़्यादा ज़ोर से, बिल्कुल पागलों की तरह दीवाना वार मैडली वो लोग सारे के सारे भौंक रहे थे कि एक खामोश होता तो दूसरा ग्रुप शुरू हो जाता, और इसको चेस कर रहे थे, और ये भागती जा रही थी, क्योंकि जब ये कहीं रुक जाती तो अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी, मतलब इसकी फिजिक ये बस 5'3" की थी, छोटी कद की नॉर्मल सी एक औरत, 28 ईयर्स की, और वो आदमी कुछ तो 6 फुट से भी ऊंचे, और औरतें भी 6-6 फुट की, और बिल्कुल पागल हुए हुए। तो जब ये एक कोने में दपक जाती तो 50-60 लोगों का जो ग्रुप था इसको घेर लेता। अच्छा, अब बहरहाल अमेरिकन थे, महज़िब थे, और वो खेल रहे थे, तो फिज़िकली इसको कोई टच नहीं कर रहा, तो कोई उसको उंगली भी नहीं लगा रहा था, लेकिन वो इतनी ज़ोर से भौंक रहे थे, इतने ज़ोर से भौंक रहे थे कि ये चीखें मार मार के रोने लगी, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। ये चीखें मार मार के रोती, और जैसे बड़ी मुश्किल से निकल के उस घेरे में से दूसरी तरफ भागती। तो उन्होंने इसको इतना भगाया कि बिल्कुल लड़खड़ा के गिरने लगी। तो इसने एक चीज़ नोट की कि दीवारों पर और पिलर्स पे उल्टे क्रॉस बने हुए थे। इसको मैं इसलिए ज़ोर दे के कह रही हूँ कि आप देखें कि ये डिलीवरेंस जब करते हैं, डिलीवरेंस का मतलब ये जो उतार करते हैं इनके पेस्टर वगैरह, यानी शयातीन को या गंदी रूहों को या जिन्नों को या अरवाह खबीसा को जब ये भगाते हैं, तो ये जब उनके सामने क्रॉस करते हैं तो उनका ज़ोर टूट जाता है और वो भाग जाते हैं। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रही हूँ, मुसलमानों की नहीं। मुसलमान रुक़िया पढ़ते हैं, मुसलमान मौज़तीन पढ़ते हैं, सूरह फलक नास पढ़ते हैं, और वो उनको अपने तरीके से भगाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो है उनके आगे क्रॉस करते हैं और वो क्रॉस से भाग जाते हैं। अच्छा, हुआ ये था कि एक दिन पहले जब ये ज्वेलरी सेक्शन में जब गई थी तो इसने देखा था कि एक वाइट नगों का ना, डायमंड तो नहीं, लैब डायमंड्स होते हैं, उसको भी डायमंड्स कहते हैं,
تو اس کا ایک 3 انچ کا جو کراس تھا اس کو نیکلس کو کسی نے توڑ دیا تھا، اس کا مطلب جو گلے میں پہننے والی چین ہوتی ہے اس کو توڑ کے، اور وہ کراس زمین پہ پڑا ہوا تھا، یعنی کسی نے اس کو توڑ کے پھینکا تھا. تو اس نے وہ کراس اٹھا لیا تھا کیونکہ اس کو اچھا لگا، تو اس نے سوچا تھا کہ میں اپنی میکسیکن نیبر کو گفٹ کر دوں گی. تو اس نے پھر اس سے سپروائزر سے پوچھا تھا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ میں خرید لوں؟ تم مجھے بتا دو، ہیف پرائز پہ مجھے دے دو. تو وہ کہنے گی یہ تو ٹوٹا ہوا ہے، ہم تو اس کو ٹریش میں پھینک رہے تھے، فری میں لے لو. تو اس نے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اس کو یاد بھی نہیں رہا تھا. تو جب بالکل یہ لڑکھڑا کے جیسے گرنے لگی، تو جب یہ بالکل گرنے لگی اور وہ اتنا بھونک رہے تھے کہ اس کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اس کو گھیر کے نا بڑا گھیرا، اور عورتیں اور آدمی سب. تو اس نے نا ٹٹول کے، اور جیب میں سے ٹٹول کے اس کے ہاتھ میں وہ کراس آیا، تو اس نے مٹھی باہر نکالی اور اس کو اپنے سینے سے قریب کر لیا، کیونکہ اور کچھ اس کے پاس تھا نہیں. اسے سینے کے پاس کر لیا اور روتی روتی سے بولی کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے بیتھ روم جانا ہے. تو اب بہرحال وہ گورے تھے، امریکن تھے، اتنی تو تہذیب ان میں تھی، کیونکہ وہ جانور تو نہیں تھے، جانور بنے ہوئے تھے. تو وہ بھونکنا بند ہو گیا اور انہوں نے اس کو راستہ دیا. اس نے چھوٹی پنکی فنگر اٹھا کے کہا کہ آئی گاٹ ٹو پی، مجھے ششو کرنا ہے. تو انہوں نے اس کو راستہ دیا، تو یہ گرتی پڑتی باتھ روم میں بھاگی. باتھ روم کی اس نے اندر سے کنڈی لگائی، بڑا باتھ روم تھا، یعنی 7-8 باتھ روم تھے اس میں نا، بڑا روم ہوتا ہے ہال جیسا، 7-8 ٹوائلٹ تھے. اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا اور اس نے ہسبینڈ کو فون میں لا کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی، کہیں گی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. وہ گھبرا گیا، کہیں گے کیا ہوا کیا ہوا، کہیں گی میں باتھ روم میں ہوں، میں مر جاؤں گی، مجھے بچاؤ. تو وہ کہنا میں ابھی آ رہا ہوں، تم بیتھ روم سے باہر نہیں نکلنا. اس نے اس کو روتے ہوئے بتایا جیسے تیسے، کہنا باتھ روم کا دروازہ نہیں کھولنا، چاہے وہ جتنا بھی ناک کر لے، مت کھولنا. تو یہ کراس کو پکڑ کے اس نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور دعا مانگتی رہی. خدا سے مانگ رہی تھی، خدا سے دعا مانگی جاتی ہے، آل مائٹی رب کامل. دعا مانگ رہی تھی اور دیوار سے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، باتھ روم کے دروازے سے ٹیک لگا کے کہ کوئی اس کو دھکا دے کے بھی نہ کھولے، روتی جا رہی تھی. تو 15 منٹ کے اندر اندر اس کے دروازے پہ نوک ہوئی اور کسی نے کہا کہ نائلہ خان، تمہارا ہسبینڈ تمہیں لینے آیا ہے، اور وہ اندر آنے کی ضد کر رہا ہے، اور ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں کا امپلائی نہیں ہے، لیکن وہ بہت ضد کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں لینے آیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، دروازہ کھولو. اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اسی طرح سے ساروں نے بھونکنا شروع کر دیا. اتنی زوزوں سے بھونکنے لگے، اتنی زوزوں سے بھونکنے لگے، اور زیادہ پاگل ہو گئے. تو اس نے بغیر سوچا سمجھے کراس ان کے آگے کیا، کراس ان لوگوں کے آگے کیا. ان کے اوپر شیطان چڑھا ہوا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹ گئے. اتنا راستہ انہوں نے دیا کہ یہ ان میں سے گزر کے باہر نکلے. یہ بھاگتی ہوئی گئی جہاں سے اس کو جانا تھا. اس نے سائن آؤٹ کیا، اپنی کی اس کے اوپر ٹیپ کی، سائن آؤٹ کیا، اور بھاگتی ہوئی نکل کے دھم سے جا کے اپنے ہسبینڈ سے لپٹ گئی. تو اس کے ہسبینڈ نے مڑ کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے کتوں والے کاسٹیوم میں کھڑے ہوئے اس کو گھور رہے تھے. وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے تھے بھاگتے ہوئے. تو ہسبینڈ نے اس کو لے کے آیا اور گاڑی میں یہ بیٹھے. اس نے اپنا منہ صاف کیا رو رو کے، منہ پانی کے باٹل سے بلی کا کاسٹیوم صاف کیا. اس کے ہسبینڈ نے اس کو کافی پلائی، گھر آ گئے. اچھا، اس کے بعد 3 دن چھٹی تھی. ہوتا تھا کہ 40 گھنٹے کی جو تھی، ویک میں 40 آورز ملتے، تو 4 دن کی جاب ہوتی تھی. 10 گھنٹہ ایچ ڈے، 10 گھنٹہ ایک دن ایک رات کے کر کے 40 گھنٹے پورے کرنے ہوتے تھے. تو ہالووین کے بعد 3 دن کی چھٹی آ رہی تھی. تو یہ بالکل ایک جیسے شوق کی کیفیت میں یہ رہی. اس کے ہسبینڈ نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس کے بعد جب 3 دن پورے گزر گئے، جب چوتھا دن آیا تو یہ پھر کھڑی ہو گئی کہ مجھے جاب پہ جانا ہے. ہسبینڈ کو بڑا غصہ آیا، کہنے کا تم پاگل ہو، تم مرتے مرتے بچی ہو. تو کہیں گی نہیں، وہ تو مطلب وہ تو گیم تھا نا، وہ تو ڈاگ کی تھیم تھی، کوئی روز تھوڑی ایسا ہوگا. وہ تو سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ کتا بن کے اور دکھائیں گے کہ کون زیادہ کتا بنتا ہے، کون کتنا زیادہ کتا پنا دکھاتا ہے. تو ہسبینڈ نے اس کو بہت منع کیا. تو کہیں گی نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، میں اور مجھے پیسے چاہیے، مجھے پیسے چاہیے. تو وہ کافی ناراض ہوا
لیکن یہ اپنا تیار ہو کے کھڑی ہو گئی کہ مجھے جاب پہ جانا ہے. تو کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا جاب پر. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے روزانہ لے جائے گی, اس کی میکسیکن نیبر جو تھی. اس نے اس کو کال کی, کہنی میں تمہیں $10 دوں گی, مجھے ڈراپ کر دو. کہنی ٹھیک ہے میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی. تو ہسبینڈ نے غصے سے اپنا منہ پھیر لیا, یہ جاب پہ چلی گئی. اب یہ جب جاب پہ گئی تو نارمل سارے لوگ ہائے ہیلو, اب اس سے ہائے ہیلو کرنے لگے تھے سب. اب بڑا نارمل طریقے سے کام پہ لگ گئے, کام شروع ہوا. تو وہ جو تھی 2 سینگوں لال سینگوں والی جو سپروائزر تھی, پتہ نہیں اس کا نام کیا بتایا تھا, تو وہ آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ آج سے اب تم رسل کے ساتھ کام کرو گی. تو کہنے لگی کہ کیوں میں رسل کے ساتھ کام کروں گی؟ تو کہنے لگی نہیں یہاں پر بس ہم نے سوچا کہ تم رسل کے ساتھ کام کرو تو ذرا وہ تمہاری ہیلپ کرے گا. تو اب تو ایسا ہے کہ تم 3rd فلور پہ جا کے کام کرو. اب یہ چڑھی سیڑھیاں. تو جب پہلے فلور پہ اینٹائی کراس یعنی الٹے کراس نہیں بنے ہوئے تھے, پہلا فلور صاف تھا, اس پہ بھی بہت کام تھا اور اس پہ لوگ آتے جاتے تھے. 2nd فلور جو تھا وہاں پہ بہت کم لوگ ہوتے تھے اور وہاں ہر پلر پہ الٹا کراس بنا ہوا تھا. اور وہاں پر وہ شیمیل ٹائپ کے, وہ داڑھی والے اور بوب والے اور عجیب و غریب قسم کے, خوفناک قسم کے لوگ کام کر رہے تھے. 3rd فلور پہ جب گئے تو رسل نے کہا میرے پیچھے آؤ, اور اس کی آواز اتنی معذب, اتنی نرم آواز نکلتی تھی, لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ عجیب سے ڈیزائن کا جو آدمی ہے اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے. اور اتنا لمبا تھا 6 فٹ 2 انچ کا, اور اتنا گول اس کا منہ تھا, اوپر سے وہ گنجا بھی تھا. تو اب یہ پیچھے 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 اس کے گئی. اب وہ کہنا میرے پیچھے میرے پیچھے میرے پیچھے آؤ. تو یہ اس کے پیچھے 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 گئی تو وہاں پر ہر پلر پہ الٹا کراس بنا ہوا تھا. اور وہ بنا ہوا کیسے تھا کہ لوگوں نے مارکر پین سے بنایا, یعنی امپلائیز نے خود بنایا ہوا تھا جگہ جگہ. جیسے مسلمان کوئی اللہ کا کچھ ایسا لکھ دیں, یا ہندو اپنا کوئی اوم کا کوئی سائن بنا دیں, اور کرسچن جو ہے وہ کراس بنا لیتے ہیں ڈیول سے پروٹیکشن کے لیے. تو ان لوگوں نے اپنے الٹے کراس بنائے ہوئے تھے. اب ویئر ہاؤس کا اتنا بڑا ویئر ہاؤس 3rd فلور, جب یہ گئے تو بالکل بیچ والا جو آئل تھا, آئل جو گلی جو تھی اس کے اندر بالکل سینٹر میں وہ جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا ادھر آؤ. تو یہ گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر تم کو کام سمجھاؤں گا اور تم مجھے اسسٹ کیا کرو گی. تم نے مجھے کباب کھلایا تھا, مجھے تمہارا وہ جو جیسٹر تھا, تمہارا جو اخلاق تھا مجھے بہت پسند آیا. تو میں جو ہوں, میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ تم مجھے اسسٹ کرو گی, تم میرے ساتھ رہو گی. تو اس کو بڑا عجیب سے لگا, کہیں گی بس ہم دونوں یہاں کام کریں گے, میں اور تم؟ کہیں گا ہاں, میں اس کی پوری انوینٹری کرتا ہوں. میں کہیں گی اتنے بڑے ویئر ہاؤس کی تم سنبھالتے ہو, اتنا بڑا؟ کہنے لگا کہ ہاں آج سے تم بھی میرے ساتھ انوینٹری کرو گی. تو اب یہ کھڑی رہی تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈبے ہیں ان کے اوپر اسٹکرز جو ہے چیک کرتے جاؤ. اس نے کچھ کام بتایا. اب جب اس نے اس کام پہ توجہ دی تو اچانک اس کو اتنی گندی بدبو آئی, اتنی زیادہ اسمیل آئی, اوڈر اتنی گندی اس کو اسمیل آئی ہے کہ جیسے کوئی پورا گاڈ فوربڈن ایک پورا جو ٹرک ہوتا ہے گند کا وہ الٹ گیا ہو. اچانک اس کی چیخ سی نکلی, اس کی طبیعت خراب لگی, اس کو چکر آنے لگے, اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اچانک اس نے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو الٹی آ رہی ہے. تو وہ رسل نے جب اس کو دیکھا تو اس نے بالکل منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اشارے سے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو تھرو اپ, لائک مجھے الٹی آ رہی ہے. تو اچانک اس نے نا فیک کر کے ایک سیٹی بجائی کسی کو, تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا, ٹریش کین لے کے اس کو چلاتا ہوا بھاگتا ہوا لے کے آ رہا ہے. ٹریش کین اس نے سامنے کیا اس کے کہ اس میں الٹی کرو, تو اس نے اس میں الٹی کی, اور الٹی کر کے اس کی طبیعت نہیں سنبھلی. تو الٹی کر کے تھوڑا سا یہ سیدھا ہوئی, اس کو دوبارہ سے اس کے پیٹ میں کریمپ پڑے. تو کہیں گے مجھے اور الٹی آ رہی ہے. تو وہ دوسری طرف گئی تھی, تو وہ آدمی بھاگ کے ٹریش کین اس کے سامنے لے آیا, کہیں گے اس میں الٹی کرو. اس نے الٹی کی. اس طرح اس کو 4 دفعہ الٹی آئی, اتنی بدبو تو اس کو ایک دم گرنے لگی. تو جب یہ گرنے لگی تو
پھر یہ لڑکھڑاتی ہوئی نا وہ جو تھا رسل جو تھا وہ آگے آیا، کہنے گا میں تمہیں اٹھا کے نیچے لے چلتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں مجھے تم ہاتھ مت لگانا، میں چلی جاؤں گی. تو کہنے گا آر یو شیور آئی کین کیری یو، آئی کین کیری یو، میں تمہیں لے چلتا ہوں. کہے گا تم تو کسی ڈال کی طرح سے ہو چھوٹی سی، میں تمہیں اٹھا کے لے چلتا ہوں، تم 3 سیڑھیاں 3rd فلور سے کیسے اترو گی. تو اس نے منع کیا. تو پھر اس نے پتہ نہیں کیا کیا، تو 2 عورتیں آئیں، اور وہ عورتیں بھی کیا تھیں کہ ان کی داڑیاں تھیں اور ان کے بوبس تھے، یعنی ان کا سینہ بالکل عورتوں کے تھا، بڑے ان کے بوبس تھے، داڑیاں تھیں، عجیب و غریب سی وہ عورتیں تھیں، مطلب آدھا آدمی آدھا عورت. نیل کلر ان کے لگے ہوئے تھے اور ان کے گلے میں بھی وہ الٹے کراس پڑے ہوئے تھے. دونوں نے اس کو کسی گڑیا کی طرح سے اٹھایا ہے اور لے کے زینے اترتی ہوئی نیچے آئیں. جب نیچے آئیں تو سارے لوگ جمع ہو گئے، تمہیں کیا ہوا تمہیں کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ وہاں بہت سخت بدبو آ رہی ہے. تو پورے کے پورے ٹوٹل ویئر ہاؤس میں وہ اتنی گندی بدبو پھیلی ہے کہ جتنے لوگ تھے وہ اوہ اوہ کر کے تھوکنے لگے ادھر ادھر نا، اور سب نے ناکوں پہ رومال رکھ لیے. تو پھر وہ جو سپروائزر اور نوحہ تھا وہ کہنے گا آج چھٹی ہے آج چھٹی ہے، جبکہ اتنا انیوژول ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے ایک دم بیل دی اور اس نے آواز لگائی کہ چھٹی ہے. پتہ چلا کہنے گا کہ پتہ نہیں سورج کا کوئی گیس جو جاتی ہے اوپر، وہ پائپ 3rd فلور پر ٹوٹ گیا، اور اس وقت یہ نائلہ خان وہاں پر تھی اور وہ اتنی گیس تھی کہ مر سکتی تھی. یہ بعد میں اس کو پتہ چلا نائلہ کو کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. تو سارے لوگ بڑے خوش ہوئے، ان کی چھٹی ہو گئی رات کے 2 بجے. اب 2 بجے وہ سارے جو لوگ تھے وہ گاڑیوں میں تھے، سارے کے سارے نکل گئے. 5 منٹ میں پورا ویئر ہاؤس خالی، پورا پارکنگ لاٹ خالی. اب یہ بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ جو تھا نوحہ تھا، کہنے کو تمہیں بڑا شوق تھا میری کشتی پہ سوار ہونے کا، اب تم جاؤ گی کیسے. تو اب یہ اپنے ہسبینڈ کو کال کر رہی ہے، ہسبینڈ سو رہا ہے، فون نہیں اٹھا رہا، اور اتنی اس کی طبیعت خراب. تو وہ نوحہ کہنے کا ایمبولینس کال کر دوں، تم ہاسپٹل جاؤ. تو کہنے نہیں میں گھر جانا چاہتی ہوں. تو وہ جو تھا رسل جو گول شکل والا تھا وہ آیا اور کہنے کا میرے ساتھ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا. تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی، اور وہ کھڑا ہو گیا. پورا پارکنگ لاٹ خالی. نوحہ کہنے کا جلدی فیصلہ کرو مجھے بھی گھر جانا ہے. تو یہ کہنے گی کہ نہیں میں رسل کے ساتھ نہیں جاؤں گی. تو وہ کہنے گا کہ تم یہاں صبح 5 بجے تک ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے کہ تم ویئر ہاؤس کے باہر بیٹھو، اور بالکل سنسان ایریا ہے، اور دوسری بات یہ کہ سردی بہت زیادہ ہے اور تم ویسے ہی بیمار ہو. تو اب جلدی فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. اب یہ ٹیکسی کال کر رہی ہے، رات کے 2 بجے کوئی ٹیکسی نہیں اٹھا رہی. تو آخر اس نے دعا کی، اور اس نے دعا کر کے دوبارہ سے ہسبینڈ کو کال کی. اس نے فون اٹھا لیا. تو اس نے کہا میں بہت سخت بیمار ہوں، مجھے لینے آؤ. ہسبینڈ نے ایک لفظ کہے بغیر کہنے لگا کہ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور کہنے گا کہ اس کو اپنے مینیجر کو جو ہے اس کو فون دو. اس نے نوحہ کو فون دیا. تو ہسبینڈ نے کہا کہ میری وائف کو میں لینے آ رہا ہوں، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک میں آ نہ جاؤں اس کو اکیلا مت چھوڑنا. تو کہنے گا نہیں ڈونٹ وری، ہم لوگ خیر بہرحال اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑتے، اور میں اور رسل یہاں پر ہیں، تم آ جاؤ اسے لینے کے لیے. تو ہسبینڈ جو تھا گاڑی کو دوڑاتا ہوا اسپیڈ میں آیا. تو اس کی بہت حالت خراب تھی، اس وقت تک اس کو الٹیاں آ رہی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ ایک لفظ کہے بغیر وہ اس کو گھر لے کے آ گیا. دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی. گھر آ کے یہ اس نے شاور لیا اور شاور لے کے سو گئی. دوسرے دن اس کو سخت بخار، اتنی بیمار. تو پھر اس کے ہسبینڈ نے اس کے ویئر ہاؤس پہ فون کر کے کہا کہ نائلہ خان جو ہے وہ کوئٹ کر رہی ہے، وہ جاب پر نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، نہ آئے. تو اس کے بعد پھر یہ 5-6 دن تک بیمار رہی. اس کے پیروں میں سوجن ہو گئی اور اس کو بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور 3 دن تک اس کو وامٹنگ ہوتی رہی، الٹیاں آتی رہیں. اس کے بعد اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ میں آئندہ کبھی ایسی الٹی سیدھی جگہ پر نہیں جاؤں گی. کہ ایک چیز ہوتی ہے بہادری اور ایک چیز ہوتی ہے حماقت، کہ جانتے بوجھتے آگ میں کودنا، جانتے بوجھتے بھیڑوں کو پتھر مارنا، کیا کہتے ہیں چھتے پہ پتھر مارنا، یہ بہادری نہیں ہوتی، یہ حماقتیں ہوتی ہیں. اور زندگی بہت قیمتی چیز ہے، الٹے سیدھے کام نہیں کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. چلے یہ نہایت عجیب و غریب کہانی تھی، میں بڑی حیران ہوئی، لیکن اگر آپ اس کو تصور میں لائیں تو آپ کو واقعی میں خوف آئے گا کہ یہ
ہارر کہانیاں کہ ایک چڑیل آئی، اس کی پیلے دانت تھے، کالے بال تھے، لمبے دانت تھے، پتہ نہیں کیا تھی، پیڑ پہ چڑھ گئی، الٹی لٹک گئی. یہ سب واہیات خرافات کہانیاں نہیں سنا کریں، بلکہ ریئل لائف میں دیکھیں کہ بعض چیزیں بڑی ہارر نکل آتی ہیں. چلیں اینی ویز، اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہو، کچھ کوئی واقعہ ہو تو مجھ سے شیئر کریں، میں اس کو پھر آگے بڑھاؤں گی. چلیں ملتے ہیں کسی اچھی نئی سچی کہانی کے ساتھ. گڈ بائے فار ناؤ.